اس وقت جب مارشل لاء کی حکومت قائم کی گئی تو دیگر امور کے علاوہ ایک جواز اس کے لیے یہ پیش کیا گیا کہ یہاں اسلامی احکام، اسلامی شریعت کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹیں تھیں اور اب ہم اس عمل کو تیز کریں گے، تو خاص سیاسی مقاصد کے لیے ہو، لیکن حکومت نے اب عملاً کچھ ایسے اقدامات اٹھائے کہ وہ جو اسلامی شریعت کے نفاذ کا سلسلہ تھا اس میں تیزی آ گئی۔ اور جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ لن يدخل الجنة الا مؤمن وان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ دین کا کام تو لیتا ہے، اور ہماری خوشگمانی ہے کہ ان کی نیت بھی اچھی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی انہوں نے تشکیل نو کی، اور اب آپ 1977 کے بعد اگر آپ آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی ویب سائٹ پر چیک کریں تو آپ کے سامنے پوری فہرست آ جائے گی کہ 1977 میں جو نام شامل کیے گئے اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ بہت بڑے نام تھے، اور ہر مکتب فکر میں نامی گرامی علماء کرام تھے جن کی علمیت بھی اور جن کا تدین بھی سب پر آشکارا تھا۔ تو بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کی طرح، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی طرح، اور دیگر کبار علماء کرام اس میں شامل ہوئے، اور اب بہت تیزی سے کام آگے بڑھا۔ خود جنرل ضیاء الحق کونسل کی میٹنگز میں آ کر بیٹھ کر پوچھتے تھے کہ کیا ہوا اور کیا کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھیں وغیرہ۔ تو بہت سارے مسودات قانون کے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تشکیل دے دیے، اور ان کو پھر آرڈیننسز کی صورت میں قانون کی شکل میں نافذ کیا گیا، جن میں حدود آرڈیننسز کا نام زیادہ مشہور ہے۔ 4 قوانین، ایک میں زنا اور قذف سے متعلق، دوسرے میں سرقہ اور حرابہ سے متعلق، تیسرے میں ایک میں زنا کے متعلق، ایک میں قذف کے متعلق، اور تیسرے میں سرقہ اور حرابہ سے متعلق، اور چوتھے میں شرب خمر اور اسکار سے متعلق حدود اور تعزیرات سے متعلق امور مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ ہم نے تجربے سے یہ سیکھ لیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ کام نہیں کرتا، یا جب کام کرتا بھی ہے، اب جب اس نے کام کرنا شروع بھی کیا تو اس کی حیثیت چونکہ سفارشات دینے والے ادارے کی ہے، اور اس کے پیچھے یوں کہیں الزامی قوت نہیں ہے، تو اس وجہ سے صرف سفارشات کافی نہیں ہوتی، عملی تنفیذ کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو ایک تجربہ ہم نے مزید کیا کہ 4 ہائی کورٹس تھیں صوبے کی سطح پر، اعلیٰ عدالت کو ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ تو ہر ہائی کورٹ میں ہم نے ایک شریعت بینچ قائم کی۔ شریعت بینچ کو 2 طرح کا اختیار دیا گیا۔ ایک یہ کہ اگر حدود قوانین جو نافذ کیے گئے، حدود قوانین کے تحت کسی مقدمے میں سزا ہوتی ہے، اپیل جاتی ہے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ میں اس اپیل کی سماعت ایک خصوصی بینچ کرے گا جس کو نام دیا گیا شریعت بینچ کا۔ اچھا، دوسرا اختیار اس سے زیادہ اہم تھا۔ یہاں تو اپیل کا مسئلہ تھا اور کسی کو سزا کا مسئلہ تھا۔ جو دوسرا اختیار دیا گیا وہ یہ کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی قانون کی کوئی شق اسلامی احکام سے متصادم ہے، غیر شرعی ہے، تو وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ کی شریعت بینچ میں درخواست دائر کرے کہ یہ قانون شریعت سے متصادم ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا، اب بھی ہے، جس کو عدالتی نگرانی کا اختیار کہا جاتا ہے۔ یہ اختیار امریکی دستور اور امریکی نظام سے لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں تو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور عدالت کا کام صرف اس کی تنفیذ کا ہوتا ہے، اس کی روشنی میں فیصلوں کا ہوتا ہے، وہ کسی قانون کو ختم نہیں کر سکتی برطانیہ میں کوئی عدالت۔
امریکہ میں دستور میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دستور کی تعبیر و تشریح کرے اور دستوری حدود کا تعین کرے. تو صراحت کے ساتھ تو امریکی دستور میں یہ اختیار موجود نہیں، لیکن امریکی دستور کے مختلف الفاظ کو ان کی تعبیر کرتے ہوئے امریکی سپریم کورٹ نے 1803 میں پہلی دفعہ اور اس کے بعد مسلسل اس اختیار کو اپنے لیے منوایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مقننہ نے قانون بناتے ہوئے دستوری حدود سے تجاوز کیا ہے تو تجاوز کی حد تک وہ قانون کالعدم ہے. آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اس قانون کا، تو آپ نے بنایا کیسے؟ یا اگر انتظامیہ نے کوئی انتظامی حکم جاری کیا ہے لیکن سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ انتظامیہ کے پاس وہ حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا تو وہ اس حکم کو کالعدم کر دیتی ہے. یہاں ہم نے اسی ماڈل کو ذرا تھوڑا اس میں تبدیلی لا کر اس میں کچھ اضافہ کیا کہ ہائی کورٹ میں شریعت بینچ ہے، وہ اگر یہ دیکھے کہ کوئی قانون شریعت سے انحراف پر مبنی ہے، تجاوز پر مبنی ہے، تو ناجائز تجاوزات کی طرح، ویسے تجاوز تو ہر کوئی ناجائز ہی ہوتا ہے، لیکن ناجائز تجاوزات کی طرح اسے ناجائز قانون مانا جائے گا تو عدالت اسے کالعدم قرار دے گی. اس اختیار کا بہت زیادہ یعنی یہ بہت اہم اختیار تھا اور اس کے اثرات بہت زیادہ سامنے آئے. اس کے ذریعے بہت سارے قوانین کو عدالت کے ذریعے ختم کیا گیا. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل تو صرف سفارش دیتی تھی، آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ پارلیمنٹ کے اختیار میں تھا. اب